السلام علیکم پاکیزہ عشق بائی حورین فاطمہ قسط نمبر 7۔ دبئی میں ان دنوں کافی سخت گرمی تھی، لیکن اے سی کی وجہ سے وہاں تھوڑا سکون تھا۔ اے سی کی وجہ سے دونوں تھوڑا بہتر فیل کر رہی تھیں۔ ارویش یار میری توبہ، جو میں دوبارہ اس میں جاؤں، ہمیں تو سیڑھیاں ہی ٹھیک ہیں۔ ارویش نے آبرو کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہم اس میں فرسٹ اور لاسٹ ٹائم آئے ہیں۔ میری تو کیا میرے دادا کی بھی توبہ، آج تو لگا تھا جیسے مر ہی جانا ہے۔ میرے بچے اوپر کے اوپر ہی رہ جاتے۔ آبرو کی پٹر پٹر چلتی زبان ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ ارویش کی بری حالت ہو گئی تھی، اسے بار بار چکر آنے لگ گئے۔ ارویش بامشکل آبرو کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ ارویش کو پسینہ آ رہا تھا، رنگ بھی پیلا پڑ گیا۔ آبرو نے جلدی سے پانی والی بوتل لی اور ارویش کو صوفے پر بٹھا کر پانی پلایا۔ جب ارویش کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو وہ دونوں مسکراتی ہوئی اپنے کام کی طرف چل دیں۔ آبرو تم بہت اچھی ہو، تمہیں پتہ ہے تمہارے جیسی دوست قسمت والوں کو ملتی ہے۔ وہ تو مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ میں بہت اچھی ہوں، اور تو صحیح کہہ رہی ہے، تمہیں میرا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آخر تمہاری قسمت اچھی تھی جو میرے جیسی دوست مل گئی۔ ویری فنی، چلو اب کام کریں، میں نے تو مذاق کیا تھا۔ ہا 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 ہا۔ ایک بار پھر دونوں ہنستی ہوئی اپنے کام میں مگن ہو گئیں۔ وقت کا کیا ہے، وقت گزرتا گیا۔ ارم اسی جگہ واپس گیا اور اس نے اس بزرگ کو ڈھونڈا، لیکن ارم کو وہ بزرگ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ ارم روزانہ دیدہ سے بات کرتا، لیکن جیسے ہی وہ شادی کی بات کرتی، ارم کو کوئی نہ کوئی ضروری کام یاد آ جاتا اور اللہ حافظ بول کر کال ڈسکنیکٹ کر دیتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سب دوبارہ ہو، دوبارہ اس کا دل ٹوٹے، دوبارہ اس کا بھروسہ ٹوٹے، وہ خود ٹوٹے۔ یہ صرف ارم ہی جانتا تھا کہ اس نے صبر کیسے کیا تھا۔ ارم کے لیے اب کسی بھی لڑکی پر یقین کرنا پاسبل نہیں تھا۔ ارم نے اس دن کے بعد کبھی سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی اس رب کی دی ہوئی ہے اور اسی کے مطابق گزارنا چاہیے، نہ کہ سگریٹ پی پی کر اپنی جان گنوانی چاہیے۔ ارویش اور آبرو کی زندگی بھی جیسے تیسے گزر رہی تھی۔ دبئی میں کام زیادہ تھا اور ڈیوٹی آورز بھی زیادہ تھے، آخر وہاں سیلری بھی تو زیادہ تھی۔ ان دونوں کے لیے وہاں زندگی گزارنا مشکل تھا۔ ارویش کے لیے تو ایکسٹرا مشکل تھا، کیونکہ اس کی روم میٹس روزانہ کلب جاتی، ڈرنک کرتی، ڈرنک کی اسمیل پورے روم میں پھیل جاتی۔ وہ سب آتے ہی نشے کی حالت میں شور مچاتی، جس کی وجہ سے ارویش کافی پریشان ہو جاتی۔ ارویش سارا دن ٹف روٹین فالو کرتی اور رات کو یہ شور شرابہ اسے سکون نہ کرنے دیتا۔ ان میں سے ایک لڑکی ہمیشہ ارویش کو گھورتی۔ ارویش نے بھی یہ سب نوٹس کیا تھا، لیکن ارویش کی پوچھنے کی کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ وہ روم میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، صرف سادگی کا لبادہ اوڑھے رکھتی۔ جب سے ارویش گئی تھی، اس کی ماں اور بہن نے اس سے اس کا حال چال پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ پوچھتی بھی تو کیوں، آخر ان کی جان چھوٹ گئی تھی۔ ارویش نے کافی بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کال ریسیو نہ کی جاتی۔ ارہا نے اپنی ماں کے سامنے ایک میگزین رکھا، جس پر ایک لڑکی سلو لیس ڈریس پہنے کھڑی تھی، جو کہ دکھنے میں ہی بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن اتنا ہی بے حیا بھی۔ ہوا کی بیٹی یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ اس کا تعلق کس امت سے ہے؟ وہ اس نبی کی امت سے تعلق رکھتی ہے جس کی بیٹی کے کبھی بال بھی نظر نہ آئے تھے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک بال نظر آ گیا تو وقت وہیں رک گیا تھا، اور ہوا کی بیٹی نے تو بے شرمی کی حد ہی پار کر دی۔ شارٹ ڈریسز، سلو لیس ڈریس پہننا شروع ہو گئی ہے۔ ماما مجھے یہ والا ڈریس چاہیے۔ حائفہ بیگم تو اس پر لکھی پرائس کو دیکھ کر ہی حیران رہ گئیں۔ بیٹا اتنا مہنگا ڈریس، اسے خریدنے کی تو ہماری حیثیت بھی نہیں ہے، اور تمہیں یہ چاہیے؟ ماما میں کچھ نہیں جانتی، آپ کی حیثیت ہو یا نہ ہو، آئی جسٹ وانٹ دس، مجھے یہ ڈریس صورت چاہیے۔ ماما یہ کتنا خوبصورت ہے۔ ارہا نے حسرت بھری نظروں سے اس ڈریس کو دیکھا۔ ماما میں نے پہلی بار ایسا ڈریس مانگا ہے، مجھے یہ ضرور چاہیے، ورنہ پہلے میں خود ہی اپنے بوائے فرینڈ سے لے لیتی ہوں، فی الحال تھوڑی ناراضگی چل رہی ہے۔
حائفہ بیگم نے ہمیشہ ہی اپنی بیٹی کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کی تھی، پھر یہ کیوں نہ کرتی؟ اچھا ٹھیک ہے، ارویز سے کہتی ہوں پیسے بھیجے۔ حائفہ بیگم نے موبائل اٹھایا اور ارویز کا نمبر ڈائل کیا۔ ارویز اور آبرو ابھی لنچ سے فری ہوئی تھیں کہ ارویز کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ موبائل اسکرین پر اپنی ماں کا نمبر دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ اور ارہا کیسی ہے؟ وعلیکم السلام، میں اور ارہا ہم دونوں خوش ہیں، تم سناؤ کیسی ہو؟ ارویز تو اپنی ماں کے حال پوچھ لینے پر ہی خوشی سے نہال ہو گئی۔ جی امی میں بھی ٹھیک ہوں۔ آبرو ارویز کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی ماں اتنی اچھی کیسے؟ شاید کہیں نہ کہیں وہ جانتی تھی کہ ارویز کی ماں اچھے سے بات کیوں کر رہی ہے۔ بیٹا مجھے پیسے چاہیے۔ ارویز اپنی ماں کی بات سن کر ہی حیران ہو گئی۔ ابھی کچھ دن پہلے تو وہ پیسے دے کر آئی تھی۔ ارویز اپنی ساری سیلری تو اپنی امی کو دے دیتی تھی، بس ضرورت کے پیسے رکھتی تھی۔ لیکن امی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ارویز میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بس پیسے چاہیے۔ امی میں کہاں سے لاؤں؟ کچھ دن پہلے ہی تو پیسے بھیجے تھے اور اب آپ پھر سے مانگ رہی ہیں، اور اتنی بڑی رقم میں کہاں سے لاؤں گی؟ ارویز میری طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے ٹیسٹ کروانے پڑیں گے، اور میرے پاس اتنے سارے پیسے نہیں ہیں، اوپر سے ڈاکٹر کی فیس اور دوائیوں کا خرچہ بھی ہونا ہے۔ ارویز طبیعت خرابی کا سن کر پریشان ہو گئی۔ امی آپ کو ہوا کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ شاید گردے میں پتھری ہے، آپریشن کے لیے بھی تو پیسے چاہیے۔ اوکے امی میں کوشش کرتی ہوں، شاید کہیں سے ارینج ہو جائے، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ کوشش نہیں کرنی، کہیں سے بھی لاؤ، چاہے خود کو بیچ ڈالو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارویز نے اپنی ماں کی بات سن کر کال کاٹ دی۔ ارویز کو اپنی ماں کی بات سن کر دکھ ہوا تھا۔ ارویز کیا ہوا ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ کیا کہا تمہاری امی نے؟ ارویز نے آبرو کو ساری بات بتائی۔ آبرو کی اتنے سارے پیسوں کی بات سن کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آخر 5 لاکھ کی بات تھی، لیکن دوسری بات سنتے ہی آبرو ہنسنے لگ گئی۔ آبرو تم ہنس کیوں رہی ہو؟ میں نے کوئی جوک سنا دیا ہے کیا؟ نہیں یار، تمہاری امی تمہیں بیوقوف بنا رہی ہیں، میں مان ہی نہیں سکتی، انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ ان میں تم سے زیادہ جان ہے۔ تم مانو یا نہ مانو، میں 100% شیور ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں، اور میں تمہیں کوئی ایسا ویسا کام نہیں کرنے دوں گی۔ نہیں آبرو، تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گی۔ یار میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اتنی جلدی اتنے سارے پیسوں کا انتظام کہاں سے کروں گی، اور اوپر سے تمہاری یہ بک بک۔ ارویز کو اب ایک نئی مصیبت نے آن گھیرا تھا۔ ارویز کو نئی پریشانی لاحق ہو گئی کہ اب 5 لاکھ کا انتظام کہاں سے کرے۔ ارحم آفس میں بیٹھا تھا جب اچانک اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ ارحم نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم دیدا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں دیدا، باقی سب بھی ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہیں۔ ارحم مجھے تم سے بات کرنی ہے، اگر تم نے کال کاٹی تو میں سخت ناراض ہو جاؤں گی۔ اوکے دیدا آپ بولیں، میں سن رہا ہوں، وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ ارحم شادی کے بارے میں کیا سوچا؟ ارحم نے بات گھمانے کی کوشش کی، لیکن دیدا اپنی بات پر اٹکی رہیں۔ دیدا ارحم کا اکیلا پن دور کرنا چاہتی تھیں، وہ نہیں چاہتی تھیں ارحم کا دوبارہ دل ٹوٹے یا اسے دھوکہ ملے، اسی لیے آج وہ بات ٹالنے کے موڈ میں نہیں تھیں۔ جب دیدا نے بار بار شادی کا بولا تو بوکھلاہٹ میں ارحم کے منہ سے نکل گیا کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ دیدا میں نے شادی کر لی ہے۔ دیدا حیرانگی کے آخری درجے پر تھیں۔ ارحم کب، کیسے، اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کون سا نہ کہنا تھا؟ ارحم تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ دیدا غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ دیدا اس وقت حالات ایسے تھے کہ کسی کو کچھ بھی بتانے کا وقت نہیں ملا، اس کے ذہن میں جو بھی آیا بولتا گیا۔ ارحم میری بات کرواؤ اس سے۔ دیدا میں ابھی آفس میں ہوں۔ اچھا چلو مجھے نمبر دے دو، میں خود ہی بات کر لیتی ہوں۔ ارحم کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ ارحم کو اب ٹینشن ہونے لگ گئی کہ اس نے دیدا کو کہہ تو دیا، اب کیا کرے۔ ارحم میں نیکسٹ منتھ پاکستان آ رہی ہوں، پھر آ کر بات ہوگی۔
دیدا نے کہتے ہی کال کٹ کر دی۔ اس کے پلے نئی ٹینشن پڑ گئی۔ وہ سوچے جا رہا تھا کہ دیدا کو بول تو دیا، لیکن اب کیا کرے؟ اب وہ اپنی بات سے مکر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے راہید کو کال کی۔ راہید نے جیسے ہی کال پک کی وہ اس کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا، راہید جلدی سے میرے آفس میں آ، کام ہے۔ راہید کو ارحم کی بات سنتے ہی پریشانی ہو گئی کہ ارحم کو کیا ہوا ہے۔ راہید جلدی سے آفس میں آ گیا۔ سامنے ہی ارحم اپنا سر ہاتھوں میں دیے بیٹھا تھا۔ ارحم کیا ہوا ہے؟ تو نے اتنی جلدی میں کیوں بلایا ہے؟ اس نے راہید کو ساری بات سنائی۔ پہلے تو راہید سنجیدگی سے اس کی بات سنتا رہا اور پھر اونچی آواز میں ہنسنا شروع ہو گیا۔ ہنس ہنس کر راہید کے پیٹ میں پین شروع ہو گیا، لیکن ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو ارحم کو راہید کی حالت پر شبہ ہونے لگ گیا، پھر ارحم کو اس پر غصہ آنے لگا۔ کیوں ہنس رہا ہے؟ میں نے کوئی جوک سنا دیا ہے کیا؟ کمینے، تیرے جیسے دوست ہوں تو دشمنوں کی کیا ضرورت ہے؟ جو دوست کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہو رہا ہے اور ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ ارحم یار، میرا تیری عقل پر ماتم کرنے کو دل کر رہا ہے، اب ڈھونڈو بیوی۔ ہا 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 ہا۔ یار لوگ پیر پر کلہاڑی مارتے ہیں، تو نے تو اپنا پیر ہی کلہاڑی پر دے مارا۔ ارحم کو راہید کی بات سن کر اور غصہ آ گیا۔ اٹھ نکل یہاں سے، دفع ہو۔ میں نے تجھے یہاں حل کے لیے بلایا ہے اور تو ہنس رہا ہے، دفع ہو جا یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تیرے 32 کے 32 دانت توڑ دوں۔ چل چل نکل یہاں سے۔ راہید نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ سوری یار، اب نہیں ہنسوں گا، اور پھر راہید کو ہنسی کے دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ ارحم بس اسے گھورتا رہ گیا، کیونکہ ارحم جانتا تھا کہ راہید نہیں سدھرنے والا، اور اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گیا۔ اس نے راہید کو کیوں بلایا؟ اوکے یار، سوری، کوئی سلیوشن ڈھونڈتے ہیں۔ نگدا کب آ رہی ہیں؟ نیکسٹ منتھ آ رہی ہیں۔ راہید تھوڑی دیر کچھ سوچنے کے بعد بول پڑا، یار ایک آئیڈیا ہے میرے پاس، جلدی پھوٹ منہ سے۔